السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اور سلیمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ میں لایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر باغ دوڑ کرتا تھا کہ وہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی۔ عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو عاجز ہو چکے تھے، وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر عبدالعزیز کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا۔ اس تک تو تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتے تھے اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا۔ چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا۔ سر کو اٹھایا اور بیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے، قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں لپیٹ لیا تھا۔ وہ حبیب بن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا۔ سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو النصر کو دیا۔ یہ خلیفہ سلیمان کو دے دینا، حبیب نے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ ابو النصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے، حبیب نے کہا۔ ابھی چلے جاؤ۔ ابو النصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً 20 دنوں بعد وہ دمشق پہنچ گیا۔ تھیلا خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے قہقہ لگایا۔ امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ، خلیفہ نے حکم دیا، اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی ایذا رسانی، صدمے اور ذلت سے سوکھ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے 1 روز پہلے کہا تھا، انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا، اور کیسے جوان کو ضائع کیا۔ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قیام اللیل اور صائم النہار تھا۔ قتیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا تو قبل از مرگ دوران قید انہوں نے کہا تھا، اے امت رسول عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا۔ امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، اور اس کے 1.5 سال بعد سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔ یہ داستان نہیں، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے۔ اس داستان کا آغاز 5 رجب 92 ہجری بمطابق 5 جولائی 711 عیسوی ہوا تھا، جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر گیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی کماری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے، اور وہ اس بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے جو وہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا۔ وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک عیسائی حکمران کی فریاد پر طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ 3-4 سال پہلے کا ہی تو یہ واقعہ تھا۔ دمشق کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحوں کا قافلہ الٹے قدم چلتا رہتا تھا۔ وہ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا اس وقت کو جو گزر گیا تھا۔ اس کے آہستہ آہستہ مدھم مدھم دھڑکتے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ دل کی یہ دھڑکن ماتمی دف کی مانند تھی۔ وہ تو مہجور و مقہور زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا۔ اس کے دل میں تعصف نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا،
اس نے اللہ کا نام اور دین کا پیغام بحر ظلمات کے پار پہنچا دیا تھا۔ اب ناکردہ گناہ کی اسے جو سزا مل رہی تھی اس کا اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں، وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید خانے میں جان دینی ہے اور اسے گمنامی میں کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ شاید اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن نہ بھی ہوا اور اس کی لاش دریا برد کر دی گئی، تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب تک سورج اپنی تمازت سے زمین کو زندہ رکھے گا، چاند اور ستارے کرۂ ارض کی راتوں کو روشن رکھیں گے، موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ و پائندہ رہے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ طارق بن زیاد کہاں ہے۔ خلیفہ نے دونوں کو دمشق بلایا تھا۔ موسیٰ کو طارق کے متعلق سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس جوان سال سپہ سالار فاتح اندلس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوگا اور وہ بھی اسی قید خانے میں کسی اندھیری کوٹری میں پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ موسیٰ بن نصیر کو جس ذلت اور رسوائی میں پھینکا گیا تھا وہ بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر اس کے بیٹے کا سر کٹوا کر اس کے آگے رکھ دیا گیا۔ غم سے نڈھال، ضعیف العمر، ذلت و مشقت سے ادموا کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو وہ دن یاد آیا جس دن شمالی افریقہ کی چھوٹی سی ایک ریاست سیوستا کا گورنر جولین اس کے پاس گیا تھا۔ وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس دن موسیٰ شمالی افریقہ کے ایک شہر طنجہ میں موجود تھا۔ موسیٰ مصر اور شمالی افریقہ کا امیر تھا۔ وہ مرد میدان تھا، سپہ سالار تھا اور شہری امور کا بہترین منتظم تھا۔ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھا تھا، شہر شہر قریہ قریہ گھومتا پھرتا اور سلطنت کے احوال و قوائف کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک مسئلہ اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا تھا اور اسے وہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ یہ تھی بربر قوم۔ بربر شمالی افریقہ کے باشندے تھے، لڑاکے، خونخوار اور نڈر۔ ان کی تاریخ جنگ و جدل اور خونریزی کی بڑی لمبی داستان ہے۔ متعدد قومیں ان پر حملہ آور ہوئیں لیکن اپنی فوجیں کٹوا گئیں۔ اگر کسی نے انہیں مفتوح کیا بھی تو ان پر انتہائی مختصر عرصہ حکومت کی جا سکی۔ بربروں نے بغاوت کر کے اپنے فاتح حکمرانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ روم جیسی بڑی طاقت کو انہوں نے رومیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ ہسپانوی گوت آئے اور بربروں کے ہاتھوں ایسی شکست کھا کر بھاگے کہ رومیوں کی طرح گوتھوں نے پھر کبھی بھی ان کے کسی علاقے کا رخ نہ کیا۔ بربروں کو شکست دی تو عرب کے مسلمانوں نے دی۔ شکست دینے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی، اصل کام تو شکست دینے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ تھا بربروں پر حکومت قائم کرنا۔ پہلے ان پر جو امیر مقرر ہوئے وہ بربروں کو پسماندہ اور جنگی قوم سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ بربر خود سر اور سرکش قوم تھی۔ اس قوم کا اپنا مذہب اور اپنا کلچر تھا۔ بربروں نے مسلمانوں کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر سے پہلے امیر نے بربروں کو محکوم اور غلام سمجھنا چھوڑ دیا اور انہیں معاشرے میں شہری انتظامیہ اور فوج میں اہمیت دی، رتبے اور عہدے دیے اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر بربروں کو عربی معاشرے میں جذب کرنا شروع کر دیا۔ مشکل یہ تھی، بربر عرب کے بدوؤں کی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ہر قبیلہ آزاد تھا، اس لیے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند قبیلے اطاعت قبول کرتے اور باقی باغی ہو جاتے تھے۔ تاہم امیر کے بہتر سلوک اور تبلیغ سے متاثر ہو کر بربروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر امیر بن کر آیا۔ اس نے آتے ہی بربروں کی ایک الگ اور باقاعدہ فوج بنا دی۔ موسیٰ تمام قبیلوں تک خود گیا اور عملی طور پر اسلام کی تعلیمات متعارف کرائی۔ جہاں طاقت استعمال کرنا پڑی وہاں طاقت استعمال کی، لیکن زیادہ تر پیار اور محبت کا حربہ استعمال کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں شاید ہی کوئی بربر ایسا رہ گیا ہو جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ امیر موسیٰ بن نصیر نے بربر فوج کو عرب فوج کی طرح منظم کر دیا۔ بربر جنگجو تو تھے لیکن فن حرب و ضرب اور میدان جنگ کے نظم و نسق سے واقف نہ تھے۔ وہ قتل و غارت اور دشمن کی بستیوں کو تباہ کرنے کے عادی تھے۔ موسیٰ نے انہیں ٹریننگ دے کر جنگی ڈسپلن کا اور کمانڈ کے احکام کے مطابق لڑنے کا پابند کر دیا۔ یہ کارنامہ موسیٰ بن نصیر کا تھا کہ اس نے بربروں کے تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا، لیکن ہر قبیلے کے سردار کی سرداری قائم رہنے دی۔ جذبے کے لحاظ سے وہ عربوں کے ہم پلہ ہو گئے۔ ایک روز جب موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے ایک شہر طنجہ میں مقیم تھا، اسے اطلاع دی گئی کہ سیوستا کا گورنر جولین اسے ملنے آیا ہے۔ جولین؟ موسیٰ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ ان عیسائی حکمرانوں کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے؟ اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں، اطلاع دینے والے نے جواب دیا۔ وہ شاہی خاندان کے آدمی یا اعلیٰ حکام معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کچھ تحفے بھی لائے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا، موسیٰ نے کہا۔
کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوئیں اور جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے وہ اچانک ہمارا دوست بن گیا ہے؟ نہیں، وہ شاید صلح کی پیشکش کرنے آیا ہوگا۔ میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا۔ امیر محترم، امیر موسیٰ کے ایک حاکم نے کہا، وہ اتنی دور سے آیا ہے، اسے ملاقات کا موقع دے دیں۔ سیوستہ ایک بڑے شہر کے برابر ریاست تھی جو جبل الطارق کے بالمقابل بحر روم کے افریقی ساحل پر واقع تھی۔ اسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ سیوستہ اور جبل الطارق کے درمیان جو سمندر حائل تھا اس کی چوڑائی 12 میل تھی۔ سیوستہ اندلس کے بادشاہ ریڈرک کے زیر نگین تھا۔ شاہ ریڈرک نے اپنی کچھ فوج سیوستہ کے حکمران جولین کو دے رکھی تھی اور جولین کی اپنی فوج بھی تھی۔ جولین کو چونکہ اندلس جیسے طاقتور ملک کی پشت پناہی اور مدد حاصل تھی، اس لیے جولین اپنے ارد گرد کے علاقوں پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے اس کی سرکوبی کے لیے کئی بار فوج بھیجی۔ اس طرح موسیٰ اور جولین کی فوجوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہوئی۔ 2-3 بار امیر موسیٰ نے سیوستہ پر باقاعدہ حملہ کرایا، لیکن سیوستہ کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے بجا طور پر ناقابل تسخیر کہا جا سکتا تھا۔ جولین کی فوج کو قلعے میں ہی روکے رکھنے کے لیے موسیٰ نے سیوستہ کے ارد گرد بربر فوج بٹھا رکھی تھی، اور موسیٰ نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جولین کے قلعے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سیوستہ پر بھرپور حملہ کرے گا اور محاصرے کو طول دے کر قلعے کی فوج اور دیگر لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مجبور کر کے جولین سے ہتھیار ڈلوا لے گا۔ اس صورت میں یہ خطرہ تھا کہ اندلس کے شاہ ریڈرک کی فوج کا، جس کی تعداد 2 لاکھ بھی ہو سکتی تھی، جولین کی مدد کو آنے کا امکان تھا۔ موسیٰ نے 2 بار جولین کو اپنے ایلچی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ امن سے رہے اور امن سے رہنے دے، ورنہ اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جولین نے ان دونوں پیغاموں کے جو جواب دیے تھے ان میں حقارت اور رونت کی جھلک نمایاں تھی۔ اے سلطنت اسلامیہ کے امیر، جولین نے دونوں بار اپنے جوابی پیغام میں کہا تھا، سیوستہ کو محاصرے میں لینے سے پہلے اندلس کی فوج کا حساب کر لینا تاکہ بعد کے پچھتاوے سے محفوظ رہو۔ وہ خودسر اور سرکش دشمن موسیٰ سے ملنے آیا تھا۔ موسیٰ نے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ۔ شاہانہ لباس میں ملبوس جولین شاہانہ چال چلتا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں موسیٰ اپنے 2-3 مشیروں اور 1-2 سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جولین کو دیکھ کر وہ اٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ جولین نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ کاؤنٹ جولین والی سیوستہ کہتے ہیں، جولین کے ترجمان نے بربر زبان میں کہا، میں امن و امان سے آیا ہوں، امن و امان سے رخصت ہوں گا، دوستی کا پیغام لایا ہوں اور دوستی کا مجدہ لے کر جاؤں گا۔ ہمارے گھر میں کوئی بدترین دشمن آ جائے تو اسے بھی ہم دوست سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین سے بغلگیر ہوتے ہوئے اور پھر اسے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کرسی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، آپ کے دل میں خواہ کوئی خطرناک ارادہ ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کو دوست سمجھیں گے۔ ترجمان دونوں کی باتیں بربر زبان میں ایک دوسرے کو سنا رہا تھا۔ جولین کے ساتھ 2 چاقو چوبند محافظ زرق برق لباس میں ملبوس سنہری انیوں والی برچیاں سلیقے سے اٹھائے ہوئے تھے۔ دونوں بت بنے دروازے کے ساتھ اندر کی طرف کھڑے تھے۔ جولین نے انہیں سر سے اشارہ کیا۔ دونوں مشینی آدمیوں کی طرح جھکے، سیدھے ہوئے اور الٹے قدم چلتے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند نہ کیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے 2 سیاہ فام آدمی جن کے سروں پر سفید ٹوپیاں اور کمر کے گرد چمکتے ہوئے کپڑے کے تہبند تھے، ایک باکس دائیں اور بائیں سے پکڑے ہوئے اندر آئے اور باکس موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ کر ڈھکنا کھول دیا۔ دونوں موسیٰ کے آگے 2 زانو ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں سے اٹھے اور جھکے ہوئے الٹے قدم باہر چلے گئے۔ فوراً ہی ایسے 2 اور حبشی غلام ایسا ہی باکس اٹھائے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ امیر سیوستہ، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اپنے ان آدمیوں سے کہہ دو میرے آگے سجدہ نہ کریں اور جھکیں بھی نہیں۔ امیر سلطنت اسلامیہ، جولین نے کہا، یہ غلام ہیں، شاہی خاندان کے افراد نہیں، انہیں سجدہ کرنے سے مت روکو۔ ہم سب غلام ہیں امیر جولین، موسیٰ نے کہا، ہم سب ایک بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ ان آداب کی پابندی آپ اپنے دربار میں کریں، ہم سب اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی اکٹھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ دیکھا تھا امیر افریقہ، جولین نے کہا، جب آپ کی فوج نے سیوستہ کا محاصرہ کیا تھا تو ایک شام قلعے کی دیوار پر جا کر میں نے آپ کی فوج کو ایک آدمی کے پیچھے صف در صف نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ موسیٰ نے کہا، سالار اور سپاہی اعلیٰ اور ادنا، سفید اور سیاہ، حاکم اور محکوم اکٹھے کھڑے تھے۔
وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ حاکم اگلی صف میں اور ماتحت پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی امتیاز نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ انسان کا انسان کے آگے جھکنا اور سجدہ کرنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ 3 باکس اندر لائے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کے منع کرنے کے باوجود باکس لانے والے غلام جھکتے بھی رہے، سجدے بھی کرتے رہے، اور جولین کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی مسکراتا رہا۔ یہ بیش قیمت تحفے تھے جو جولین اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے لیے ایک گھوڑا لایا ہوں، جولین نے کہا۔ باہر کھڑا ہے، یہ اندلسی نسل کا جنگی گھوڑا ہے، دوڑتا نہیں اڑتا ہے، صرف شاہ سوار کو اپنی پیٹھ پر قبول کرتا ہے، جہاں لگام کھینچو اسی قدم پر رک جاتا ہے۔ کئی میدان لڑا ہے، شاہی استبل کا بادشاہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ اور کیا اب آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے؟ 3 مستند مورخوں سٹینلے لنپول، پروفیسر ڈوزی اور سر اسٹرلنگ میکسویل نے موسیٰ بن نصیر اور جولین کی اس ملاقات کا تفصیلی تذکرہ لکھا ہے۔ امیر افریقہ و مصر، جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایک تحفہ اور لایا ہوں، لیکن یہ تحفہ آپ کو خود آگے بڑھ کر حاصل کرنا پڑے گا۔ میں ساتھ ہوں گا، راستے میں سیاہ سمندر حائل ہے، میں اپنی کشتیاں اور اپنے رہنما ساتھ بھیجوں گا۔ صرف اللہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں مخفی ہے، موسیٰ نے کہا۔ ایک تو آپ کی آمد ہی میری دانش سے بالا ہے، اور آپ جس تحفے کا ذکر کر رہے ہیں اور جس انداز سے کر رہے ہیں وہ میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کیا آپ اپنا مقصد اور منشا ایسے صاف الفاظ میں بیان نہیں کریں گے جو مجھ جیسے کم عقل آدمی کے پلے پڑ جائیں؟ اس تحفے کا نام اندلس ہے، جولین نے کہا۔ اندلس جو ایک ملک ہے اور جس سے آپ ناواقف نہیں، آپ اس ملک کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے فرانس ہے، اندلس میں اپنی عملداری مستحکم کر کے آپ فرانس کو تہہ تیگ کر سکتے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا۔ اور اپنے ہم قوم اور ہم مذہب شاہ ریڈرک سے آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں شاہ ریڈرک کا باج گزار ہوں؟ جولین نے کہا۔ اس نے مجھے آپ کے راستے میں حائل کر رکھا ہے۔ اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ عرب کے مسلمان اتنی بڑی جنگی طاقت بن گئے ہیں کہ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے اور وہ افریقہ کے شمالی ساحل تک آ گئے۔ بربر قبائل کو بھی مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر کے انہیں فوج کی صورت میں منظم کر دیا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اب مسلمان اندلس کے راستے یورپ میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ اندلس اور ہمارے درمیان آزاد رہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، جولین نے جواب دیا۔ پہلے میری پوری بات سن لیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس خوبصورت اور زرخیز ملک کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیں؟ نہیں، موسیٰ نے جواب دیا۔ میرے پاس اتنی فوج نہیں، نہ مجھے اتنی کمک مل سکتی ہے کہ اندلس کی اتنی بڑی فوج پر حملہ کر دوں۔ موسیٰ بن نصیر نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے متعدد بار سمندر پار کر کے اندلس پر چڑھائی کے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھی بات کی تھی اور وہ خلیفہ کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اسے اندلس پر حملے کی اجازت دے دے۔ اس وقت خلیفہ ولید ابن الملک تھا جو ہمیشہ بیرونی ملکوں پر حملے کے حق میں رہتا تھا۔ محمد بن قاسم کو اسی نے ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ موسیٰ اپنی ایک اور کمزوری کو پیش نظر رکھتا تھا، وہ یہ تھی کہ عربوں کو ابھی بحری لڑائی کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ جہاز رانی میں تو عرب خصوصی مہارت رکھتے تھے، لیکن بحری لڑائی کے کچھ داؤ پیچ تھے جن سے عرب ابھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ اندلس اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل تھا۔ اندلس پر حملے کی صورت میں اندلس کے جنگی جہاز انہیں سمندر میں روک سکتے تھے، مگر مسلمان سمندر میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جولین کو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اندلس پر حملے کی کبھی سوچی ہی نہیں۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ جولین یہ بھید لینے کے لیے آیا ہے کہ اندلس کے متعلق مسلمانوں کے عزائم کیا ہے۔ اسے یہ شک بھی ہوا کہ جولین یہ جائزہ بھی لینے آیا ہے کہ مسلمان اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو ان پر حملہ کر کے انہیں افریقہ اور مصر سے بے دخل کر دیا جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جولین نے کہا، کہ اندلس قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے۔ ہر طرف سبزہ اور لہلہاتے کھیت، درخت اتنے زیادہ اور اتنے خوشنما کہ مردے بھی دیکھ لیں تو سانس لینے لگیں۔ اندلس دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین ہے۔ یہ سبز پوش پہاڑوں اور روح افزا وادیوں کا ملک ہے۔ وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے۔ اس زمین میں خزانے دفن ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریگزاروں اور افریقہ کی سنگلاخ زمین کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وہاں کے لوگ حسین ہیں، وہاں کی عورتوں کا حسن مسحور کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔